بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 10 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 72 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت اس جگہ سے سینکڑوں میل دور شہنشاہ کوکب اپنے طلسم میں اپنے استاد برہمن روئی تن سے امرو کی مدد کے لیے صلاح مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی تاریک شکل نے نقش جمشیدی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، ان دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ یا تو وہ تاریک شکل کو ختم کرنے کی تجویزیں سوچ رہے تھے یا خوف سے پیلے پڑ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد ملکہ تاریک شکل سے معافی مانگ کر افراسیاب کی حمایت کرنی چاہیے۔ آخرکار استاد شاگرد جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں اٹھے اور تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے طلسم ہوش ربا کی طرف چل دیے۔ ان دونوں کا پیر نور افشاں جادوگر اس وقت اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ کوکب اور برہمن اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اس کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ جادو کی طاقت سے دونوں کو اپنی چھت پر اتار کر اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم لوگ کہاں اڑے چلے جا رہے ہو؟ استاد، امرو کو دوست اور افراسیاب کو دشمن بنا کر ہم نے اپنے حق میں بہت برا کیا۔ برہمن روئی تن نے کہا، اب ہم اس غلطی کی معافی مانگنے افراسیاب کے پاس جا رہے ہیں۔ نور افشاں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ان پر ضرور کسی کا جادو چل گیا ہے۔ دونوں اپنے آپ میں نہیں، یہ سوچ کر اس نے کہا، اگر تم لوگ کچھ دیر ٹھہر جاؤ تو میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ نور افشاں نے انہیں ایک ایک گلاس شربت کا بھر کے دیا اور کہنے لگا، لو یہ شربت پیو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ نور افشاں ایک کمرے میں چلا گیا اور کوکب اور برہمن شربت پینے لگے۔ شربت ختم کرتے ہی دونوں پر گہری بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نور افشاں نے ان کی جگہ اپنے دو غلام ان کے بحروپ میں فوراً طلسم ہوش ربا کی طرف روانہ کر دیے۔ ادھر تاریک شکل نقش جمشیدی پر دباؤ ڈالتے ہوئے رہ رہ کر کہہ رہی تھی، کوکب اور برہمن حاضر ہوں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کوکب اور برہمن گھبرائے ہوئے بارگاہ میں آ پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی تاریک نے کہا لگایا اور بولی، کیوں رے نالائکو، دماغ درست ہوا یا نہیں؟ برہمن روئی تن نے جواب دیا، اے ملکہ، اپنی طاقت کے بجائے تو ہم پر نقش جمشیدی کا اثر ڈال رہی ہے۔ اسے جلا کر بات کر تو شاید ہم بھی کچھ کہہ سکیں۔ تاریک شکل نے شیخی میں آ کر اسی وقت نقش جمشیدی کو اٹھا کر آتش دان میں ڈال دیا اور بولی، لو نقش جمشیدی جلا دیا، اب کیا کہتے ہو؟ افراسیاب سے معافی مانگتے ہو کہ نہیں؟ دونوں نے کڑک کر جواب دیا، اے ملکہ، تیرے سوال کا جواب شہنشاہ کوکب اور برہمن روئی تن خود دیں گے، ہم تو استاد نور افشاں کے معمولی غلام ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے اپنے اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرا تو سارا بحروپ غائب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، تاریک غصے سے بولی، کوکب اور برہمن سے پھر نپٹ لوں گی، فی الحال تو تمہیں اپنا لقمہ بنا کر رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف لپکی کہ پکڑ کر کھا جائے، مگر دونوں غلام پھرتی سے پیچھے ہٹے اور زمین میں ڈبکی لگا کر غائب ہو گئے۔ تاریک شکل افراسیاب کی طرف پلٹ کر گرجی، نور افشاں نے میرے معاملے میں دخل کر کے اپنے حق میں کانٹے بو لیے ہیں، اسے بھی نہ چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر تنتناتی ہوئی بارگاہ سے نکل کر چل دی۔ امرو کے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ نور افشاں اگر نقش جمشیدی کا توڑ کر سکتا ہے تو اس بلا سے نجات دلانے کی بھی کوئی ترکیب کر سکتا ہے۔ جن الفاظ میں تاریک نے نور افشاں کا ذکر کیا تھا اس سے امرو نے یہ بھی اندازہ کر لیا کہ تاریک نور افشاں کو حقیر نہیں جانتی بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ لحاظ بھی کرتی ہے۔ تاریک بارگاہ سے نکل کر میدان جنگ میں آئی اور مارخ کی چھاؤنی کے قریب پہنچ کر منہ سے دھواں چھوڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کا ایک مکان وہاں قائم ہو گیا۔ تاریک اس کے اندر جا کر بیٹھی رہی اور دو طلسمی پتلے باہر پہرے کے لیے بٹھا دیے۔ یہ دیکھ کر افراسیاب نے اپنے ہمراہیوں کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے دن سورج نکلتے نکلتے دونوں اطراف کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔
مگر لڑنے کے لیے کسی طرف سے کوئی بھی میدان میں نہ آیا۔ اسی وقت طارق بھی نیند سے بیدار ہوئی اور دھوئیں میں سے سر نکال کر پہرا دینے والے طلسمی پتلوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، کل رات سے منہ کا مزہ خراب ہے، ایک آدمی بھی نہیں کھایا، دشمن کے لشکر سے ذرا نہاری کا تو بندوبست کر۔ اپنے طور پر طارق نے یہ بات بڑے آہستہ سے کہی تھی، مگر یہ اتنی تند و تیز آواز تھی کہ دونوں اطراف کے لاکھوں آدمیوں نے ایک ایک لفظ صاف طور پر سن لیا۔ پتلا عمرو کے حامیوں کی طرف بڑھا تو افراسیاب کے چہرے پر بے چینی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ پتلے نے قریب پہنچنے پر عمرو کے حامیوں کو للکار کر کہا، ملکہ طارق شکل تم میں سے کچھ کو نہاری کے طور پر کھانا چاہتی ہے، جس کو اپنی جان پیاری نہ ہو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ عمرو کے لشکر سے ملکہ فرمانیہ سامنے آئی، دونوں میں جادو کے ہتھیار چلے، جس کے بعد پتلا فرمانیہ پر غالب آیا اور اسے باندھ کر دھوئیں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ وہاں طارق سر نکالے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پتلے نے فرمانیہ کو اس کے حوالے کیا تو اس نے فرمانیہ کے جسم کو ٹٹول کر دیکھنے کے بعد کہا، اس ایک سے کام نہ چلے گا، ایسے کم سے کم 50 آدمی ہوں۔ یہ سن کر پتلا پلٹ کر میدان جنگ کی طرف چلا اور طارق نے نوچ نوچ کر فرمانیہ کو کھانا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے کی لڑائی میں پتلے نے ایک ایک کر کے عمرو کے 40 سرداروں کو گرفتار کر کے طارق کے سامنے پیش کیا اور طارق ان سب کو مزے لے لے کر کھا گئی۔ پھر تو یہ طارق کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ صبح دوپہر شام جب اس کا جی چاہتا پتلوں کو لڑائی کا حکم دیتی، وہ 30-40 آدمی گرفتار کر کے لے آتے اور طارق انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاتی۔ اس بات سے عمرو کے حامیوں میں زبردست خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ آخر کار ملکہ مہاجبین، شہزادہ اسد، ملکہ مارخ اور ملکہ بہار اور مخمور وغیرہ نے عمرو سے کہا کہ جا کر افراسیاب کو سمجھائے کہ یہ جنگ کا طریقہ نہیں کہ جو قابو میں آئے اسے کھا لیا جائے۔ عمرو نے افراسیاب سے جا کر کہا، شہزادہ اسد اور اس کے شاگردوں کے علاوہ میرے حامیوں میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی رعایا ہیں یا سردار اور شہزادیاں، وہ آج آپ کے باغی ہیں تو کل پھر فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں کہ جو گرفتار ہو اسے آپ کی دائی اماں اسی وقت کھا جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گرفتار ہونے والے کو قید میں رکھا جائے اور اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی آخری فیصلہ کر سکیں۔ افراسیاب کو خود بھی یہ بات پسند نہ تھی۔ اس نے عمرو سے کہا، خواجہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میں اپنی دائی اماں کو اس کام سے منع کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ نور افشاں کا کچھ لحاظ کرتی ہیں، اگر آپ اس کا خط لے کر آ جائیں تو میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ عمرو نے اپنی چھاؤنی میں واپس آ کر نور افشاں کو ایک خط لکھا۔ ملکہ مارخ کا ایک طلسمی پتلا اس خط کو لے کر روانہ ہو گیا۔ رات ہی رات میں وہ پتلا نور افشاں کے لکھے ہوئے 2 خط لے کر روانہ ہو گیا۔ ایک خط ملکہ طارق شکل کے نام تھا، دوسرا عمرو کے لیے تھا۔ عمرو کو اس نے لکھا تھا کہ حوصلے سے کام لیں، لڑائی کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں کھینچیں، میں تیغ جمشیدی، جمشید کی تلوار حاصل کرنے کی فکر میں ہوں، یہ جان جوکھم کا کام ہے، پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ طارق شکل اس تیغ کے علاوہ اور کسی ہتھیار سے ہلاک نہ ہو سکے گی۔ نور افشاں کے اس خط سے عمرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی ڈھارس ہوئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ عام لڑائی کے بجائے ایک ایک آدمی بھیج کر طارق کے پتلوں سے جنگ کی جائے، لیکن اس بات کا انتظام کر لیا جائے کہ ہمارا کوئی بھی سردار گرفتار ہو، طارق اسے کھا جانے کے بجائے اپنی قید میں رکھے۔ نور افشاں نے طارق کو جو خط لکھا تھا اس میں اس سے یہی اپیل کی گئی تھی۔ عمرو خط لے کر سیدھا افراسیاب کے پاس گیا اور افراسیاب عمرو کے ساتھ طارق کے دھوئیں کے مکان پر پہنچا۔ پہرے دار پتلوں نے جا کر طارق کو خبر دی، اس نے دونوں کو اندر بلوا لیا۔ عمرو کو دیکھتے ہی طارق کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیوں رے عیار؟ اس نے جھڑکتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، تو سلام کو بھی نہ آیا، میرے لیے نسخہ تیار کروایا یا نہیں؟ عمرو نے جواب دیا، حضور ملکہ صاحبہ، میں آپ کے لیے صفوف تیار کرانے ہی میں لگا ہوا تھا۔ پھر زنبیل سے اس نے ایک بنڈل نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، فی الحال اتنا صفوف تیار ہو چکا ہے، باقی 2-4 دن بعد پہنچا دوں گا۔ طارق شکل نے بنڈل کھول کر مٹھی بھر صفوف بے ہوشی ایک مٹکے میں ملایا اور گھٹا گھٹ پی کر افراسیاب سے مخاطب ہوئی، اور تو اس عیار کے ساتھ کیسے آیا؟
کیا باغی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ نہیں دائی اماں، افراسیاب نے کہا، یہ عمرو میرے پاس ایک درخواست لے کر آیا تھا اور نور افشاں کا ایک سفارشی خط بھی لایا ہے۔ اتنے میں عمرو نے بڑھ کر نور افشاں کا خط طارق کو دے دیا۔ طارق خاموشی سے خط پڑھنے لگی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ خط ختم کر کے وہ بولی، لیکن کان کھول کر سن لو، مدتوں بعد میں بیابان طارق سے نکل کر یہاں آئی ہوں۔ دال دلیے پر گزر نہیں کروں گی، آدمی ضرور کھاؤں گی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ گرفتار ہونے والوں کو نہ کھاؤں تو میری خوراک کے لیے 30-40 تندرست اور جوان آدمیوں کا بندوبست کرو۔ بولو کیا کہتے ہو؟ مجھے منظور ہے، عمرو بول اٹھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 30-40 آدمی آپ کے پاس پہنچا دیا کروں گا۔ اچھا تو جاؤ، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ لڑائی میں گرفتار ہونے والوں کو نہ کھاؤں گی۔ شہزادہ اسد، ماجبین اور مارخ وغیرہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے عمرو سے کہا، خواجہ آپ بڑی مشکل شرط مان کر آئے ہیں، اس بلا کی خوراک کے لیے 30-40 آدمی روزانہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر عمرو نے اپنے شاگرد عیاروں مہتر کیران، برق فرنگی، جانسوز اور زرغام کو بلا کر رازداری کے ساتھ ان سے کچھ کہا۔ عمرو کی بات سن کر وہ سب دوڑتے ہوئے چھاؤنی سے باہر نکل گئے۔ اس دن کے بعد روزانہ سورج نکلنے سے پہلے 30-40 آدمی طارق کی خوراک کے لیے پہنچا دیے جاتے، اور طارق کے پتلے دن بھر کی جنگ کے بعد عمرو کے جتنے حامی سرداروں کو گرفتار کرتے، طارق انہیں اپنے دھوئیں کے مکان میں قید کر دیتی۔ افراسیاب کی فوج روزانہ صف بستہ ہو کر اس لڑائی کا تماشا دیکھا کرتی، خود جنگ میں کوئی حصہ نہ لیتی، لیکن اس کے باوجود اندر ہی اندر اس میں بے چینی پیدا ہو رہی تھی، اور ایک دن جیسے ہی اسے حسب معمول صف بستہ ہونے کا حکم دیا گیا، ہر طرف ہلڑ ہونے لگا۔ سپہ سالار نے سرداروں کو بلا کر ڈانٹا تو وہ کہنے لگے، جب سے ملکہ طارق آئی ہیں روزانہ کسی کا بھائی گم ہو جاتا ہے، کسی کا بھتیجا اور کسی کا بیٹا۔ شہنشاہ کو بلا کر کہیے یہ آدمی غائب ہونے کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو ایک بھی آدمی لشکر میں نہ رہے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ سپہ سالار نے جا کر افراسیاب کو خبر دی۔ افراسیاب گھبرایا ہوا ملکہ طارق کے پاس پہنچا۔ اسی صبح عمرو نے طارق کے پاس 50 آدمی پہنچائے تھے۔ اس نے چند ایک کو کھایا تھا، باقی اس کے سامنے رسیوں سے بندھے پڑے ہوئے تھے۔ افراسیاب نے جاتے ہی کہا، دھائی اماں آپ نے تو غضب کر دیا، میرے سینکڑوں سپاہی غائب ہیں، فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے، انہیں کھانے سے بہتر تو یہی تھا کہ آپ مجھے کھا جائیں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ طارق تنتنا کر بولی، مجھ سے قسم لے لے جو میں نے تیرے آدمیوں کو ہاتھ بھی لگایا ہو، عمرو خود روزانہ اتنے آدمی بھیج دیتا ہے کہ مجھے کسی کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ افراسیاب بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمرو نے مجھے اور آپ دونوں کو سخت دھوکے میں رکھا ہے۔ طارق نے ایک اور آدمی کو کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ رک کر بولی، کیا مطلب؟ کیا وہ تیرے آدمیوں کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دیتا ہے؟ میں یہی سمجھتا ہوں، افراسیاب نے جواب میں کہا، اور غور سے بندھے ہوئے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ طارق بولی، مگر تیرے آدمیوں کی شکل و صورت اور لباس ان سے مختلف ہوتا ہے۔ شکل و صورت اور لباس بدلنا تو عمرو کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، افراسیاب نے جواب دیا، اور بندھے ہوئے ایک آدمی کے قریب پہنچ کر پانی کا چینٹا اس کے منہ پر مارا تو اس کے چہرے کا رنگ و روغن اڑ گیا۔ سپہ سالار اسے دیکھتے ہی پکارا، ارے یہ تو فلاں دستے کا سردار کا بھائی ہے۔ طارق غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے گرجی، عمرو کو اس دھوکے بازی کی ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ کہہ کر چیختی چنگاڑتی عمرو کے لشکر پر ٹوٹ پڑی۔ افراسیاب کے لشکر میں ہونے والے ہلڑ سے وہ سب چوکنا ہو چکے تھے۔ طارق کو غصے سے اپنی جانب لپکتے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگا۔ مارخ، بہار اور اسد نے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا تو عمرو نے انہیں بڑی سختی سے منع کرتے ہی جان بچانے کی ہدایت کی۔ اپنے عیار شاگرد زرغام کو اس نے خاص طور پر شہزادہ اسد کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ زرغام اسد کو ساتھ لے کر کچھ جان نثاروں سمیت ایک درے میں جا پہنچا۔ دوسرے لوگ بھی بھاگ بھاگ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے لگے۔ طارق ہر طرف جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہی تھی، جو سامنے پڑ جاتا
اس کو پکڑ لیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سینکڑوں آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ رنگ دیکھ کر ملکہ حیرت جادو کو ڈر ہوا کہ کہیں اس کی بہن بہار بھی اس ہڑبونگ میں جان سے نہ چلی جائے۔ اس نے افراسیاب سے کہا، فساد کی جڑ طلسم کشا شہزادہ اسد ہے، سب کے عوض اگر دائی اماں صرف اسے کھا جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، باقی لوگ خود راہ راست پر آ ہی جائیں گے۔ افراسیاب کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے فوراً ایک کاغذ نکال کر ملکہ طاریق کو اس کی مطلب کی عرضی لکھی اور پھونک مار کر کاغذ کو اڑا دیا۔ طاریق عمرو کے لشکر میں تباہی مچا رہی تھی کہ وہ کاغذ اڑتا ہوا اس کی نگاہوں کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ طاریق نے افراسیاب کی عرضی پڑھ کر سپاہیوں کو چیرنا پھاڑنا بند کر دیا اور ہر طرف نگاہیں دوڑا کر شہزادہ اسد کو ڈھونڈنے لگی۔ جادو کی طاقت سے اسے جلد معلوم ہو گیا کہ اسد کس درے میں پوشیدہ ہے۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ شہزادہ اسد درے میں اپنے جاں نثاروں کے درمیان بیٹھا سستا رہا تھا۔ زرغام، جسے عمرو نے اسد کی حفاظت کرنے کی ہدایت کی تھی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا کہ اچانک درے کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں، شہزادہ صاحب بھاگیے، طاریق پہنچا چاہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی آوازیں تھیں جو چوکسی کرنے کے لیے بلندی پر تعینات تھے۔ اسد نے تلوار کھینچ لی اور بولا، جسے بھاگنا ہو بھاگ جائے، میں اس ڈائن کا مقابلہ کروں گا۔ کچھ جانثار گھوڑے لانے کے لیے دوڑے، کچھ اسد کو سمجھانے لگے۔ جو لوگ گھوڑے لینے گئے تھے وہ جلد واپس آ گئے۔ سب کے سمجھانے بجھانے پر آخرکار اسد بھاگ جانے پر راضی ہو گیا، لیکن وہ ابھی گھوڑے پر بھی نہ سوار ہو پایا تھا کہ طاریق آن پہنچی۔ خبردار، تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ طاریق چنگاڑتی ہوئی اسد کی طرف لپکی۔ وہ بھاگنے کے بجائے تلوار کھینچ کر طاریق کی طرف بڑھا۔ اب اس کے جاں نثاروں کے لیے بھی بھاگنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ تلواریں اور بھالے لے کر وہ بھی طاریق پر پل پڑے۔ طاریق نے ہلکے سے اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے مچھروں یا مکھیوں کو اڑاتے ہیں۔ حملہ کرنے والے ماں گھوڑوں کے اس طرح الٹ پلٹ گئے جیسے کھلونے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر، کوئی گھوڑے کے نیچے دب کر کچلا گیا، کوئی لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ شہزادہ اسد کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر طاریق نے اوپر اٹھا کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ کچھ دیر وہ اس کو گھورتی رہی، پھر بڑبڑائی، تو نے میرے بیٹے کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ طلسم کی لو حاصل کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ تجھے ہرگز زندہ نہ چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اسد کو دیکھتے ہی دیکھتے ٹانگیں کھینچ کر چیر ڈالا اور ویسے ہی منہ میں رکھ کر ہڈیوں سمیت چبا چبا کر کھانے لگی۔ اسد کے دوست یہ دیکھ کر لڑنا بھیڑنا بھول گئے اور شہزادے کا ماتم کرنے لگے۔ آنن فانن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ عمرو، ماجبین، بہار، مارخ اور ان کی فوج کے وہ سارے لوگ جو جان بچا کر بھاگے جا رہے تھے یا کہیں چھپ گئے تھے، روتے پیٹتے اپنی چھاؤنی کی طرف پلٹے۔ افراسیاب کو جو خبر ہوئی کہ دائی اماں طلسم کشا کو کھا گئیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اس نے ایک دوسرا خط لکھ کر طاریق کی طرف اڑا دیا۔ لکھا تھا، دائی اماں، طلسم کشا کا خاتمہ کر کے آپ نے میری ساری مشکل حل کر دی ہے۔ اب باقی باغیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ انہیں ایک ہفتے اسد کا سوگ منانے کی چھٹی دیجیے۔ اگر انہوں نے اطاعت قبول کر لی تو ٹھیک، ورنہ جیسا مناسب سمجھیں سلوک کیجیے۔ طاریق نے یہ خط پڑھا تو جھومتی کہکہے لگاتی اپنے دھوئیں کے مکان میں چلی گئی۔ ادھر عمرو کو زرغام کے خلاف سخت غصہ تھا۔ وہ ہر ایک سے زرغام کا پوچھتا تھا اور کہتا تھا، میں نے اس نامعقول کو خاص طور پر اسد کے ساتھ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس کی حفاظت کرے، مگر وہ خود بھاگ گیا اور اسد کو طاریق کھا گئی۔ اب میں زرغام کو ہرگز زندہ نہ چھوڑوں گا۔ کافی دیر کے بعد زرغام چھاؤنی میں آیا تو لوگ اسے پکڑ کر عمرو کے پاس لے گئے۔ عمرو اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ 2-4 زوردار تھپڑ لگانے کے بعد خنجر نکال کر بولا، تو اسد کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اسے طاریق کھا گئی، اب تیرا دل نکال کر میں کھاؤں گا۔ میں بے قصور ہوں استاد، پہلے میری بات تو سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ زرغام نے فریاد کی۔ اچھا بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ سب کے سامنے نہیں، ذرا الگ چلو، زرغام نے آہستہ سے کہا۔ عمرو زرغام کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو لے گیا۔ وہاں خدا جانے زرغام نے اسے کیا بات بتائی کہ عمرو نے خنجر میان میں رکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا
اور واپس آ کر دوسروں سے کہنے لگا زرغام بے قصور ہے، خدا کو یہی منظور تھا، 1 ہفتہ سوگ منانے کے بعد ہم شہزادہ اسد کا انتقام لیں گے یا دشمنوں کو ختم کر دیں گے یا خود مارے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے سارا حال ایک خط میں لکھا، بلور چہار دست کے حوالے کیا اور شہنشاہ کوکب کے پاس روانہ کر دیا۔ ملکہ ماجبین کو شہزادہ اسد کے مارے جانے پر سب سے زیادہ غم و غصہ تھا۔ اس نے قسم کھا کر اعلان کیا کہ سوگ منانے کے بعد اپنے باپ افراسیاب سے اپنے شوہر اسد کے خون کا بدلہ لوں گی یا خود جان دے دوں گی۔